اگلا ہے جی اکبر علی پھول نگر سے. وہ کہتے ہیں جی میرا سوال کردار کشی سے متعلق ہے. کل سے عمران خان کی 3 مبینہ آڈیوز لیک کر دی گئی ہیں. یہ آڈیوز جعلی لگتی ہیں لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ شیئر ہو رہی ہیں. ان آڈیوز میں عمران خان کو ایک خاتون کے ساتھ فحش گفتگو کرتے دکھایا جا رہا ہے. ایسی ہی کردار کشی بے نظیر کی بھی کی جاتی رہی ہے. آپ ایسی مہمات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مخالف کو گرانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے چاہیے؟ ہرگز کرنے چاہیے. یہ ایسی باتیں یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے, کس ماحول میں ہوئی ہے, آپ کے ماں باپ کیسے تھے, آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا. اچھا ایک اور بات, میں ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اینی بڈی, میرا وہ ایشو نہیں ہے. میں صرف ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں سوشل میڈیا کے, ایک چول سے چول آدمی کی یہی حرکت پرویز رشید کے بارے میں بھی کی گئی ہے پچھلے دنوں, پتہ چلا ہے. ہمارے دوست ہیں عطا اللہ قاسمی نے اس پہ بڑا خوبصورت کالم بھی لکھا ہے. شرمناک بات ہے. یعنی میرا پرویز رشید کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اخلاقی اور مالی طور پہ ہے, اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اچھا ایک اور بات کہ عام آدمی بھی خاصے عرصے سے اب جانتا ہے کہ فون پہ یہ وہ اس طرح کی گفتگو, اور جو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا تو کو خدا کا خوف ہے, کامن سینس ہی نہیں مانتی. مدتوں سے لوگوں کو یہ پتا ہے, جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے نا, وہ لوز ٹاک نہیں کرتا. سیاسی گفتگو لمبی چوڑی نہیں کو لوگ کرتے ہیں, مل کے بات کریں گے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں, ہمارے ہاں میں کب سے یہ ایک بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا, اس ملک کا جو اصل ٹریجڈی ہے, جو اصل المیہ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ مالی طور پہ دیوالیے کی دہلیز پہ, ہم اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. کوئی گریس, کوئی وقار, کوئی مطلب شرم, کوئی حیا. اب یہی دیکھ لیں, بلاول نے پچھلے دنوں بڑا خوبصورت مودی کو اس نے آڑے ہاتھوں لیا, بہت اچھا کیا, ہی ڈیزروڈ اٹ. بٹ دوسری طرف کیا ہے, عمران کے بارے میں تمہاری باپ کی عمر کا آدمی ہے, تو عقل کرو, سخت سے سخت بات کرو, فضول بات نہ کرو, گھٹیا بات نہ کرو, تو تڑاک نہ کرو. یہ لبرٹی نواز شریف کے ساتھ میں لے سکتا ہوں, عمران کے ساتھ یہ چونکہ میرا وہ ایج گروپ ان کا ملتا جلتا ہے. آپ تو بچے ہو, خدا کا خوف کرو. ہماری تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں کا کوئی بزرگ بھی اگر ڈانٹ لیتا تھا تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی بزرگ نے, گھر کے بزرگ نے, ایک کلچر تھا. اب مریم بھی بات کرتی ہے عمران کے بارے میں, تو اس کو بھی یہ کوئی آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, یہ انحطاط ہے, یہ زوال ہے, یہ ذلت ہے. بہرحال کہ مجھ سے آپ دنیا کے کسی مہذب ملک کا پوچھ لیں, میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں, پاکستان کے بارے میں نہیں, قطعاً نہیں. پی این اے سے معاہدہ ہو چکا تھا, جو لوگ کالڑی بھٹو کا جاولا کام, کوئی یہاں کچھ نہیں. سو آپ نے یہ پوچھا آگے ہونے والا کیا ہے, اس کا تو سچی بات ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں. میں لوگوں کی طرح شارٹ ان دا ڈارک کروں, ٹیوے مارنا اور اندھیرے میں تیر چلانا, وہ میں نہیں کرتا. باقی جو آپ نے صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ پاکستان میں بالکل نئی نہیں ہے. پاکستان کے عظیم ترین شاعروں میں ایک نام ہے منیر نیازی. منیر نیازی اپنی قسم کے سینٹ تھے, وہ سادھو سنت تھے, بڑے ہی حسین آدمی, دیکھنے میں بھی, شاعری میں بھی, رویوں میں بھی, تعلقات میں بھی. میں نے زندگی میں شاید ہی ان جیسا بندہ دیکھا ہو, میری ان کے ساتھ نیاز بندی تھی. ان کا ایک شعر ہے جو زبان زد عام ہے, آپ نے سنا ہوگا, منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, منیر اس ملک پہ یا سیب کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. اور سچی بات یہ ہے, یہ آہستہ آہستہ بھی مجبوری تھی. شاعری کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں.
کافی ردیف اور یہ اس ملک کا سفر بنیادی طور پہ ریورس کا ہی ہے. مثلاً مثال ہے، یہ دلیل یہ ہوائی بات نہیں. مثلاً جب پاکستان بنا تو بہت برے حالات تھے، پتہ نہیں ان گنت لاشیں گریں، کتنی خواتین بے آبرو کی گئیں، کتنے بچے قتل ہوئے، کتنے لوگ اجڑے. لیکن ایک بات تھی، پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا، بلکہ ہندوستان سے غالباً اس زمانے کا 75 کروڑ روپیہ لینا تھا، جس پہ گاندھی جی نے مرن برت رکھا اور احتجاج کیا کہ ہمیں بھلے پاکستان کا بننا پسند ہو نہ ہو، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. گوڈ سے ان کا قاتل تھا. آج کل مودی نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے، اور جس کو اس وقت کے انڈینز باپو کہتے تھے ہندو، ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے کسی کا زخموں سے چور چور تھا پاکستان، اور پاکستان کے عوام لیڈر شیڈر کسی کو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا، اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ تباہ حال تھے. اس کے بعد جب آفیسز میں کامن پینز نہیں تھیں، کانٹوں سے پیپر کو، تو آج کیا ہے 75 سال بعد آدھا ملک آپ گوا بیٹھے. اس وقت ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی بنگلہ دیش کی، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور میجر رول تھا ہی ان بنگالیوں کا قیام پاکستان، یو پی سی پی کے لوگوں کا اور ان کا. پنجاب کا کوئی رول نہیں. یہ تاریخی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. وہ آپ نے گوا دیا. آج آپ کی مالی، اقتصادی، معاشی، جو بھی کہہ لیں آپ، صورتحال کیا ہے؟ آپ کا ہر وہ بچہ بھی گروی پڑا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا. یہ جو منیر نیازی صاحب نے لکھا تھا نا، اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے، عجیب لوگ ہیں. بھٹو کہاں کا پڑا ہوا، وہ بھی پیروں فقیروں. اچھا، بے نظیر بھٹو، وہ پتہ نہیں بابا دھنکا ہوتا تھا، اس سے چھڑیاں کھایا کرتی تھی. بعد میں نواز شریف نے بھی اس کے پاس جانا شروع کر دیا. ایوب خان دیکھ لیں آپ، اس سے پہلے وہ پتہ نہیں پیر دیول شریف وغیرہ کے وہ مرید تھے. آج کل جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مجھے اعتراض نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے. کوئی اگر یہ پیری مریدی یا قبر پرستی تو بالکل ٹھیک ہے، کرتا رہے. لیکن میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں، اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا جو چاند ستارے فتح کر رہی ہے، کر چکی ہے. ریسنٹلی امریکنز نے سیڈ بھیجا ہے ٹماٹر کا، کہاں؟ خلا میں اگانے کے لیے. مریخ تک وہ پہنچ گئے ہیں. ان کا کبھی کوئی میں نے نہیں سنا آج تک، کبھی، کہ وہ ان کے کوئی پیر ہوں، آستانے ہوں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. یہ جو آئندہ کا سیاسی منظرنامہ وہی ہے سیاسی منظرنامہ جو ہمارے ایک مزاحیہ شاعر نے لکھا تھا، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. پاکستان میں یہی روٹین بات ہے، کوئی آئے کوئی جائے، آپ کی یہ میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایوی خام خاص سسپینس. وہ ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، امریکہ سے آئے ہیں ابھی ریسنٹلی، تو شہزاد چودھری صاحب، وہ ایئر وائس مارشل، ایک میچور آدمی، سمجھدار آدمی، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یوکرین میں کیا ہو رہا، پاکستان میں مصیبت پڑی ہوئی. کیا ہے یہ؟ چھوڑیں.